بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں ہوں اخلاق احمد فرام گیئر ٹرسٹ کی جانب سے. اور آج کا موضوع میرا کچھ جنرل موضوع ہے. یہ جو گیونگ اور اکانومی اس سے کیسے کنیکٹ ہے اس سلسلے میں کچھ کانفرنسز میں نے کچھ بہت سارے تو نہیں، کچھ سلیکٹیو لوگوں میں کچھ کنفیوژن دیکھا ہے. تو آئی تھاٹ کہ جی اس کے اوپر میں اپنے خیالات جو ہے نا بیان کروں آج کے اس ٹاک میں. تو دیکھیں، ملک کی جو اکانومی میں خاص کر یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں آف کورس گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن، کہ گورنمنٹ ایسی پالیسیز بناتی ہیں، انسٹیٹیوشنز کو ایسے مضبوط کرتی ہیں کہ اس میں انڈسٹریز ہیں، انڈسٹریز کی پالیسیز ہیں، بینکنگ کی پالیسیز ہیں، ٹھیک ہے، ایگریکلچر کی جو پالیسیز ہیں. اور ایگریکلچر میں جو خاص کر جو غریب طبقہ ہے اور جو ہاری کا طبقہ ہے، اگر ایگریکلچر لیں، اس طرح سے جو مزدور ہے جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی پالیسیز سے جو ہے نا ان کے حالات زندگی میں، ان کی اکنامک بہتری میں اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. تو ایک طریقہ کار تو یہ ہو گیا. دوسری یہ کہ اگر ملک کی اکانومی جی ڈی پی ایکسپینڈ کرتی ہے، اوپر جاتی ہے، اور جو انکم لیول ہے لوگوں کا وہ بڑھتا ہے، تو اس کا ایک کیسکیڈنگ افیکٹ جو ہے نا وہ ود ان دی اکانومی اور پھر باٹم آف دا پیرامڈ جو 70% ہماری پاکستان کی پاپولیشن ہے، تو وہ اس سے بہتری کی طرف جاتے ہیں. یہ ہو گیا میکرو اپروچ، ہو گیا یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، جس میں گورنمنٹ کی فلسفیز، پالیسیز اور اس کی طرح سے سیکٹر وائز گروتھ کے جو فلسفے ہوتے ہیں، جو اس پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہو گیا. لیکن ایک دوسرا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ یہ باٹم اپ بھی، جس میں انڈیویجولز لے کر اور پھر ایسے چھوٹے ادارے بھی جو ہے نا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اور پھر وہ ایک سچویشن ایسی بھی آ سکتی ہے کہ جو انڈیویجول وہ رول پلے کریں وہ ایک انسٹیٹیوشنل رول میں کنورٹ بھی ہو جاتی ہے. ایسی مثال بھی موجود ہے دنیا کے اندر میں، اور بہت ساری مثالیں ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنل رول میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. تو جب مختلف کانفرنسز میں لوگ یہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے این جی اوز یا چیریٹیز یا سوشل آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں، جب وہ بڑے ڈاٹ کے ساتھ میں چونکہ وہ کنیکٹ نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا ہے ملک میں. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو دور کرنا اور پھر اس پہ پھر غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک انڈیویجول بھی کام کرتا ہے اور اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو صحیح سے یوٹیلائز کرتا ہے، تو اگر 140 ملین پاکستان کی آبادی ہے، اس میں سے اگر ہم فیملی بائی 10 کی بھی فیملی نکالیں تو اچھے جو فیملی ممبرس ہیں اس کو، تو اگر وہ سارا کیومولیٹیو افیکٹ دیکھا جائے ملٹی پلائر کے صورت میں، تو اٹ کین ہیو اے بگ امپیکٹ آن دی اکانومی. ایک صاحب سے میں ملا تھا، وہ جب میں ٹیکسٹائل کے اندر تھا تو جاب کرتا تھا، تو وہ میکسیکو سے آئے ہوئے تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ زکوٰۃ کا کیا سسٹم ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ کمپلسری ہوتا ہے، 2.5% وہ نکلتا ہے، ورکنگ کیپٹل پہ بھی نکلتا ہے، انڈسٹریز نکالتی ہیں. تو جیسے ایک ادارہ ہے یا انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی، کوئی 500 ملین کی بھی زکوٰۃ ان کے کیلکولیشن وہ تو نکلتی ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ پھر اچھا زکوٰۃ غریبوں کو دیتے ہیں اور غریب اس کو ڈپلائی کر دے اپنے اکنامک بہتری کے لیے، تو کہنے لگا پھر آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آپ کا تو مسئلہ یہ زکوٰۃ ایسا ٹول ہے، ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کے غریبوں کا مسئلہ تو بالکل حل ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ایکسپینس آؤٹ نہ کریں تو. تو اس میں جو چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، اب جو انڈیویجولز بھی انڈیویجول لیول پہ بھی باٹم اپ یہ کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ جی ایسے پروگرام وہ لے کر آئیں، اور کہ ایسی چیریٹیز جیسے ہمارا یہ ادارہ ہے گیئر، تو اس کے جو ماڈل میں نے آپ کو بتائے کہ اس میں ہم لوگوں کو سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو سیلف امپلائمنٹ کی جو فیسیلیٹیشن ہے، چاہے زکوٰۃ سے ہو رہی ہو یا ڈونیشن سے ہو رہی ہو، وہ ایک فیملی لیول پہ بھی اس کا امپیکٹ آتا ہے. اور جب اس سے کنزمپشن پہ جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے، جو کہ ان لوگوں کو جو پیسے دیے گئے ہیں اور وہ ہر مہینے اس سے کوئی انکم جنریٹ کر رہے ہیں،
اور پھر اس کی ان کے فیملی جو کنزیوم کر رہی ہے تو اس کنزمپشن سے بھی اکانومی پہ امپیکٹ آتا ہے. تو اگر اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کر دیا جائے, میں نے اپنی پہلی ایک ٹاک میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کر دیا جائے, جیسے ہم تو ایک ماڈل ہیں, لیکن اگر ایسے 100 ماڈل بنا دیے جائیں تو پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے. یہ ماڈل بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایگزامپل سیٹ کر دی جائے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم سے پہلے اور بھی لوگوں نے ایگزامپل سیٹ کی ہے پاکستان میں, اور گلوبلی بھی بہت سارے آپ کو ایگزامپل اس طرح کے اداروں کو ملیں گے جنہوں نے ایگزامپل بیسٹ پریکٹسز جسے کہتے ہیں کو سیٹ کر دیے ہیں. تو اگر اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے تو ایک مقصد اس ٹاک کا یہ بھی ہے کہ ہم موٹیویٹ کریں لوگوں کو کہ وہ اس کو ریپلیکیٹ کریں, چھوٹے چھوٹے ماڈل بنیں. اب آپ دیکھیں گے اس ماڈل میں ہم نے 40,000 روپیز سے یہ کام شروع کیا تھا, 5 مشینیں دی تھیں یا 4 مشینیں دی تھیں اورنگی کے علاقے میں کچھ خواتین کو, اور پھر انہوں نے اس پول میں صدقہ جاریہ کے اس پول میں وہ 1,000 روپے واپس کرتی چلی گئیں, اور پھر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور بھی لوگوں کا. تو اب الحمدللہ اس سال کے اینڈ میں 14 سال میں, یعنی کہ 7 سال تو ہے نا وہ اسٹرگلنگ ایئرس تھے ہمارے, شروع کے 7 سال, اور جو اس کے بعد سیکنڈ 7 ایئرس جو ہیں وہ سمجھ لیں ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے الحمدللہ. اور اس مومنٹم کو آپ سمجھ گئے کہ جی اس مومنٹم میں ایکسلریٹڈ گروتھ ہو رہی ہے, اور اس گروتھ کی وجہ سے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو اس کے بینیفٹ جو ہے نا وہ پہنچ رہے ہیں, فار ریچنگ افیکٹ ہو رہا ہے اس کا. رائٹ, اس کو ایک فلائی ویل کہتے ہیں. فلائی ویل کا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ بزنس میں, چاہے وہ سوشل بزنس ہو یا کمرشل بزنس ہو, دونوں میں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. شروع میں اسٹرگلنگ ایئر ہوتے ہیں, اس میں ضروری ہوتا ہے کہ جو انٹرپرینیورس ہوتے ہیں, جو اس کو چلانے والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اس کو فاؤنڈر ہوتے ہیں, وہ کھڑے رہیں, ان کو کہیں جانا نہیں ہے. دیٹ از ایکولی ٹرو فار دی سوشل بزنس ایز ویل. تو ہم نے بھی, ہمارا بھی ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جناب کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اس کو کھڑے رہنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور ایک جسے کہتے ہیں کہ کانسیپٹ آف افورڈیبل لاس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس میں نقصانات بھی ہوں گے, آپ کو دھچکے بھی لگیں گے, آپ کو اگر کمرشل بزنس ہے تو اس میں نقصانات ہوں گے, اس میں ہوگا کچھ بیڈ ڈیٹس ہو جائیں گے اگر یہ سمجھ لیں کہ سوشل بزنس ہے تو, لیکن وہ افورڈیبل ہونے چاہیے. افورڈیبل لاسز کا ایک کانسیپٹ ہے. اور اس کے بعد اگلے 7 سال میں جو ہے نا وہ اس کی مومنٹم بلڈ ہو جاتا ہے, اور پھر ویل جو ہے نا وہ فلائی کرنے لگتی ہے, ایسے گھومنے لگتا ہے تیزی میں. تو وہ گیئر میں بھی ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جو اب جو نیکسٹ 7 ایئرس میں, تو اب انشاءاللہ تعالیٰ which is a very good news and a source of encouragement for all of us, کہ this organization, let's say at the end of this year or maximum by January, it will become a 1 billion social investment company. All right, which is good. And another 4 or 5 years, we are anticipating that it will be a kind of 5 billion turnover company, right? Social investment company, right? This is not a profitable, turning over company. But تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں کتنی برکات ڈالتے ہیں, جو کہ سودی نظام کے بغیر اگر یہ کام کیا جائے, رائٹ, تو وی جسٹ بریک ایون, رائٹ. اور یہ سسٹینیبل ماڈل ہے, یہ کہیں رکتا نہیں ہے, یہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے تو چل رہا ہے تو چلتا چلا جاتا ہے یہ, رائٹ. اس میں برکات کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کی برکات کی وجہ سے, اور جو لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ, پرٹیکولرلی جو ہمارے جو ٹرسٹیز ہیں اور جو ڈونرس ہیں, ان کا منافع جو ہے نا, ان کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کھاتہ کھولا ہوا ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں, اور وہ ان کو قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور دین میں بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس ماڈل میں یہ باٹم اپ ماڈل ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ it is kind of, growth is kind of, 15 years, and growth is a kind of, big momentum that will result into, bigger contribution to the economy of Pakistan, right? اور یہ 30% تو یہ جو چھوٹے کاروبار ہیں ان کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں. ایون چھوٹے کاروبار جو ٹھیلے والے اور اس طرح کے بھی جو کاروبار ہیں, یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ایک بڑا ٹرن اوور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور جس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اور اس میں بہرکیف اس میں کام کرنے کی اپرچونٹیز جو ہے نا وہ بے شمار ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ کہیں ایک جگہ رکی ہوئی ہے یا ایک آرگنائزیشن 2 آرگنائزیشن. لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے, اس قسم کے کام کو شروع کیا گیا تھا ایک بنگلہ دیش میں, جس میں نوبل انعام بھی ملا ڈاکٹر یونس کو, اور
وہ ایک ایسی انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر گئی جو کسی ایک انڈیویجول نے شروع کیا تھا, اور وہ بھی ایک ایسے ہی کھیتوں میں کام کرنے والے ہاری کو اس نے کچھ $50 یا $20 یا $30 اپنی جیب سے اس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا, اور ہی انویسٹیگیٹڈ کہ بینک جو ہے نا ان کو پیسے کیوں نہیں دیتا, تو بینک نے کہا کہ یہ بینکیبل لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کریڈٹ آفر نہیں کی جا سکتی. لیکن وہ اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو ادارہ ہے اور وہ پوری دنیا میں اس کے برانچز کھلے ہوئے ہیں اور پوری ایک کارپوریٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے. تو ہمیں بھی الحمدللہ پاکستان میں اخوت کی مثال ہے جو ایک کارپوریٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے, اور وی آر آلسو ان دا رن. تو الحمدللہ another 5 years میں وی ول بی کائنڈ آف اے کمپنی رائٹ جو کہ کارپوریٹ کی شکل اختیار کر چکا ہوگا, اور میں بھی اس کے برانچز جو ہے نا, ابھی ہمارا ایک آفس لنڈن میں بھی ہے اور وہاں کی چیریٹی کمیشن سے اپروو بھی ہے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے برانچز بھی جو ہے نا وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں گلوبلی, انٹرنیشنلی, اور پاکستان میں بھی نیشنلی اٹ ول بی اوپن رائٹ اینڈ اٹ ول بی فنکشننگ. سو اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی ایک شخص نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو اس کی کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا اکانومی پہ, امپیکٹ نہیں آئے گا سوشو اکنامک انوائرمنٹ کے اوپر میں. تو یہ آپ کے سامنے یہ ایک ایگزامپل ہے, گیئر اخوت بھی اندر ایگزامپل ہے. پھر بنگلہ دیش کی مثال ہے جو کہ ڈاکٹر یونس نے شروع کیا تھا. تو اس کی جو گلوبل ریچ بھی ہے اس کی, ہندوستان انڈیا میں بھی بے شمار آرگنائزیشنز ہیں جو اس قسم کے فلسفے پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا اس کنفیوژن پہ ایک بات چیت کی جائے تاکہ لوگوں کے ذہن جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائیں, اور اس پر اور بھی ادارے کام کریں, اور ہم سے کنیکٹ ہوں. اگر وہ اس میں ہماری کوئی فیسیلیٹیشن چاہیے, ہماری ہیلپ چاہیے, ہماری مدد چاہیے, ہمارے ماڈل کی ریپلیکیشن میں ان کو ماڈل کی جو SOPs ہیں, طریقہ کار ہے, تو وی آر آلویز دیئر ٹو ہیلپ اینی باڈی انٹرسٹیڈ ٹو join hands with us, right, collaborate with us, or want to do it independently, we are ready to help them out. So بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.